اللہ یہ نا سلطنت جڑی آئی اتنے کرسی آ گئی جے وہ جڑی تھی پڑھ دے جے آیت الکرسی ہیں واسع کرسیہ السماوات والارض، اے اللہ تبارک تعالیٰ دی سلطنت، اللہ تعالیٰ دی حکومت جنوں ہی کہہ رہے ہیں، کرسی نو حکومت بھی کہندے نے، اقتدار کہندے نے، ٹھیک ہے جی۔ تے ایتھے بھی تسی کہندے کہ یار دی کرسی بڑی مضبوط ہے، کی مطلب ہوندا ہے؟ یہ مطلب ہے زیادہ اقتدار بڑا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جڑی گل فرمائی نا واسع کرسیہ السماوات والارض، کہ او دی جڑی حکومت ہے، او دا جڑا اقتدار ہے زمین و آسمان دے اوتے پھیلیا ہویا۔ اچھا ہن اے اصل میں لفظ کرسی استعمال ہوا ہے جسے بالعموم حکومت و اقتدار کے لیے استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے۔ ہاں، اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیتے ہیں۔ بڑی بڑی کرسی دا مالک ہے بادشاہ دے دی، کرسی دی گل نہیں ہے، تخت دی گل نہیں ہے، یہ استعارے دے طور تے استعمال ہوندا ہے، استعارے دے طور تے استعمال ہوندا ہے۔ کہ مثال دیتی گئی ہے کرسی دی، کیونکہ عرف عام دے اندر کیونکہ ایک کرسی انہیں سمجھ آتی ہے جی کرسی کرسی ہی کرتے رہنے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اللہ میاں نے کرسی کا ذکر کیتا ہوا جی، اج تے تسی روز بہندے جی، ہٹیاں دا نہیں ہے، کرسی دا ہے۔ یہ آیت الکرسی، اچھا جی، یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے کہ جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اسی بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خداوند عالم کی ذات و صفات کا ذکر کس مناسبت سے آیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اس تقریر پر نگاہ ڈال لیجئے، انہوں نے تھوڑا جا غور نہ سننا جائے۔ 32 سے چل رہی ہے۔ پہلے مسلمانوں کو دین حق کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے پر اکسایا گیا ہے اور ان کمزوریوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ فتح و کامیابی کا مدار تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر نہیں۔ یہ ان جڑا ہی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا، جنہ ہی سورہ بقرہ کے اندر پیچھے پڑھا ہے، یہ ہن تسی دیکھ لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیچھے کیڑی کیڑی چیزاں جڑیاں بنی اسرائیل دے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتیاں اور ایک تربیتی ماحول تو گزاریا جا رہا ہے اور کتھوں تک لے کے آیا جا رہا ہے۔ یہ جو پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ نے گل کی تھی نا، فتح و کامیابی کا مدار تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر نہیں، ایک چھوٹی قلیل جماعت بھی اکثریتی جماعت غالب آئی پڑھ کے آئے نا جی، اسی یہ انہیں اپنے ذہن چ رکھنا گلاں جڑیاں ساریاں اس آیت تک اون تک جڑا، بلکہ ایمان صبر و ضبط اور پختگی عزم پر ہے۔ پھر جنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے بھی دفاع کرتا رہتا ہے۔